کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا وہ پہلو ہم ڈسکس کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک دو جہاں ہونا، یہ بہت سینسٹیو اور بڑا ہی نازک موضوع ہے، اور بہت ایمان افروز بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کے کلام میں، ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں یہ بات بار بار سنتے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو جہاں کا مالک بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ بنا دیا، حضور علیہ السلام کو سلطنت عطا کر دی، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ کبھی ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بزرگوں کو یہاں تک یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ کبھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو مالک کے دو جہاں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کسی چیز کا مالک نہ رہا، یعنی حضور علیہ السلام کا مالک ہونا یہ رب کی طرح نہیں ہے، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ اب حضور علیہ السلام مالک ہو گئے تو اللہ مالک نہیں رہا، معاذ اللہ۔ اللہ مالک حقیقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مالک و مختار ہونا یہ اللہ پاک کی مثل نہیں ہے، جس سے یہ لازم آئے کہ عالم کے دو مستقل مالک ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ رب تعالی کی ملکیت حقیقی، قدیم اور ازلی اور ابدی ہے، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک کی ملکیت حقیقی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں دی یہ ملکیت، وہ ذاتی ہے، اس کی حقیقی ملکیت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ملکیت عطائی، یعنی اللہ کی عطا کردہ اور حادث ہے۔ جیسے دنیاوی بادشاہ اپنی سلطنت کے مالک، ہم لوگ اپنے گھر بار کے مالک، گھر کے مالک تو ہے نا، ویسے تو اللہ ہی مالک ہے نا، تو اب اپنے گھر کے بارے میں اگر وہ کہتا ہے کہ میرا گھر یہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری زمین اس کا میں مالک ہوں، اس فیکٹری کا وہ مالک ہے، اس جائیداد کا وہ مالک ہے، جیسے بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سلطنت کا وہ مالک ہے، یا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے روئے زمین کی حکومت عطا کی، اب مالک بنا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک ان چیزوں کا مالک نہ رہا، بلکہ وہ حقیقی مالک ہے اور ہم مجازی مالک ہیں۔ ہماری ملکیت ختم ہو جانی ہے، ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک کی ملکیت ذاتی ہے، حقیقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ختم نہیں ہونے والی، فنا نہیں ہونے والی۔ اللہ کو کسی نے نہیں عطا کیا، ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ نے دیا نا، تو یہ ملکیت جو ہے وہ عطائی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت خدا تعالیٰ کی نسبت سے ہے، اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو ارشاد فرمایا نا، یہ بہت زبردست فرمان ہے، اس کو سمجھ لیا تو یقین کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت
آپ کا غنی کرنا، آپ کا عطا کرنا، آپ کا مالک و مختار ہونا، یہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہیں یہی برا لگا نا۔ اب یہ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق بھی خوشحال ہو گئے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو آپ نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یا آیت میں غنی کرنے کی نسبت یا سمجھنے کی چیز جو خاص ہے، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، فضل کیا اللہ نے بھی رسول نے بھی، غنی کیا اللہ نے بھی اس کے رسول نے بھی، تو پتہ چلا اللہ بھی فضل کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضل کرتے ہیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی کرتے ہیں۔ غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہے۔ اب یہ مراد یہاں بہت سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ بھی عطا کرتا ہے، اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کرنے والے ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار فرماتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کرے گا کہ جو خود مالک ہوگا۔ یہ ظاہر یہ ہے کہ من فضلہ ہی کی ضمیر رسول کی طرف لوٹے کیونکہ یہی قریب ہے۔ اب ایک اور آیت ہے سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ لیردوکم کی تفسیر میں فرمایا تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ شان نزول اس کا تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کر اپنی بریت ثابت کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو خدا اور رسول کی ناراضی کا سبب ہوں؟ آیت کے اس لفظ ان یردوہ میں واحد کی ضمیر اس لیے ذکر کی گئی کہ اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ بات بہت بہت قابل غور ہے کہ یہاں ضمیر ایک ہے، اللہ کو راضی کیا تو مصطفیٰ کو راضی کیا، مصطفیٰ کو راضی کیا تو اللہ کو راضی کیا۔ مگر یہاں ایک خاص چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا، اس قدر جوڑ دیا کہ اپنے اطاعت کو ان کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ان کی بیعت اللہ کی بیعت قرار دے کے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کا ذکر اللہ کا ذکر، ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، ان کی ناراضی اللہ کی ناراضی، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں ایک ہی ضمیر کے ساتھ واحد کی بیان کر کے کہ اللہ رسول کی رضا میں حکم ایک ہے، کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت یہ کس قدر اہم ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔
نیز قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا ذکر کیا گیا. من یطع اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ وینصرون اللہ ورسولہ. یعنی بہت ساری آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر کیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر کر کے، اپنی سلطنت کے ساتھ ان کی سلطنت کا ذکر کر کے، اپنی رضا کے ساتھ ان کی رضا کا ذکر کر کے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو. حق زیادہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے. سورۃ توبہ کی اس آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اسی پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اب ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول، اور ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود بھی ہو. حضور علیہ السلام کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ دیتا ہے وہ حضور علیہ السلام دیتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ایک دینے کو دو کی طرف نسبت کر کے فرمایا گیا. یعنی اللہ سب کچھ دیتا ہے تو حضور سب کچھ دیتے ہیں. اس آیت کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا. اللہ اور رسول نے ان کو دیا. ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی عطا کرتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام بھی عطا کرتے ہیں، اللہ نے بھی عطا کیا، حضور علیہ السلام نے بھی عطا کیا، وہ بھی عطا کرے گا، یہ بھی عطا کریں گے. اب اللہ کی عطا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، اب ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ میں رہے کہ اللہ کا سب کچھ ذاتی ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے معطی یعنی عطا کرنے والا، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو قرآن بیان کر رہا ہے. تو عطا وہی کرے گا کہ جس کے پاس ہوگا، جو اختیار، جو مختار، جو مالک ہوگا وہی تو عطا کرے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کو قرآن بیان کر رہا ہے. جیسے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اب رب کریم جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا. کوثر سے مراد یا تو حوض کوثر، یا بہت بھلائی، یا بہت امت، یا مقام محمود، یا شفاعت کبریٰ، یا معجزات، یا غلبہ، یا فتوحات، یا خلقت پر بزرگی، یا عالم کثرت. یعنی اللہ کے ماں سوا ساری مخلوقات، کچھ بھی مراد ہو، مگر معلوم ہوا کہ رب نے دیا اور بہت کچھ دیا. محبوب علیہ السلام نے لے لیا، اور دینے والے سے لینے والے کا مالک ہونا لازم آیا. آتینا ماضی ہے، جسے معلوم ہوا کہ یہ عطا ہو چکی، قبضہ دیا جا چکا. ثابت ہوا کہ حضور مالک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بنا دیے گئے. جبھی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمائی. اس آیت سے پتہ چل رب نے حضور علیہ السلام کو فتح دی. اگر فتح سے مراد وہ ملکوں کا فتح کرنا تو ظاہر ہے کہ فتح کرنے والا مفتوحہ ملک کا مالک ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت ثابت ہوئی. اگر فتح کا معنی ہے کھولنا تو آیت کا معنی ہے کہ اے پیارے ہم نے تمہارے لیے بند دروازے کھول دیے.
جس سے معلوم ہوا کہ جو دروازے اوروں کے لیے بند تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھول دیے گئے، اور جنت کا دروازہ، شفاعت کا دروازہ، ہر نعمت کا دروازہ، کون سا دروازہ جو آپ کے لیے نہیں کھلا؟ رحمت کا دروازہ، برکت کا دروازہ، عطاؤں کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، جنت کا دروازہ، شفاعت کا دروازہ، ہر نعمت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے محبوب رب نے تمہیں حاجت مند پایا پس آپ کو غنی کر دیا۔ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں سے، سورہ والضحیٰ کی جو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ رب نے ان کو اس قدر دے دیا کہ دونوں عالم سے وہ غنی ہو گئے، اور وعدہ فرمایا کہ اور بہت کچھ دیں گے۔ جب خدا دے چکا، محبوب علیہ السلام لے چکے، تو ملکیت خود ثابت ہو گئی۔ پھر ان آیتوں میں یہ نہ فرمایا کہ کتنا دے کر غنی کر دیا اور کیا دے گا، جس سے معلوم ہوا کہ سب کچھ دیا جا چکا اور دیا بھی جائے گا۔ جس قدر خلقت بڑھتی جائے گی عطا ہوتی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ فضل عظیم کا ذکر کیا۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو اقبال والا اور دولت مند ہو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسی طرح رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ خیال رہے کہ رب نے ساری دنیا کو قلیل کہا، یعنی تھوڑی ہے، اور دنیا کے معنی یہ ادنا حقیر چیز ہیں۔ رب نے ان پر عظیم یعنی بڑا فضل فرمایا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ دنیا سب کچھ، یہ ساری چیزیں ان کو قلیل کہا گیا، یہ تھوڑی کہی گئی، اور محبوب کو فضل عظیم عطا کیا ہے۔ یا قلیل کی بات نہیں ہے، عظیم کی بات ہے۔ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل عظیم فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا تو ملکیت محبوب کا 1/100واں حصہ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کو ساری دنیا کی بادشاہت دی، مگر رب نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ ان پر بڑا فضل کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تخت و تاج سلیمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت اور سلطنت کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا نا کان فضل اللہ علیک عظیما، یہ دنیا تو قلیل ہے۔ حضرت سلیمان کو جو بادشاہت دی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ فضل عظیم عطا کیا گیا ہے نا، اس کا 1/100واں حصہ بھی نہیں ہے یہ دنیا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام بھی ہیں، اور کوئی عبادت بارگاہ الہی میں اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پسند نہ فرمائے۔ اب یہ مالک زمین کے بھی ہیں، آسمانوں کے بھی ہیں، سلطنت بھی دے دی ہے، احکام کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انہی چیزوں کو یاد کر کے تو گویا فرماتے ہیں نا کہ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات کے مالک ہیں، مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شان و عظمت کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں بیان کیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی لوگوں پر گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کفار ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمائی۔ اب ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حرام فرمانے کا اختیار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہے، جن کو حضور علیہ السلام حلال قرار دیں وہ حلال ہے۔ احکام کے بھی مالک ہے، تشریعی احکام، تکوینی احکام، زمین کے خزانے، آسمانوں کے خزانے، رب کریم نے ان کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔ یعنی یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کا جو
قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندان سے تھی، قریش خاندان سے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ قریشی بھی نہیں تھے. جب حضرت زید کے نکاح کے ساتھ حضرت زینب نے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے طے کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے. یعنی حضور اسلام جان کے بھی مالک ہیں، ان کے مال کے بھی مالک ہیں، ان کے فیصلوں کے بھی مالک ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرما دو اے محبوب، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس آیت میں حضور علیہ السلام کو اجازت دی گئی کہ جہاں بھر کے مسلمانوں کو یا عبادی کہیں، اپنا بندہ یعنی غلام فرمائیں. اور آپ کو اپنا غلام وہی کہہ سکتا ہے جو سب کا مالک ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی لازم ہے کہ آپ یہ وہ مسلمانوں کے ہر حال میں ان کے حاکم ہیں، مالک ہیں. اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ سب کے مالک ہیں. اب مالک و مختار نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں. اور عقل حیران ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سلطنت ہے، ان کی کیا شان کہ ان کے آنے سے زمانے میں انقلاب آ گیا، دنیا بدل گئی. رب نے اپنے قوانین حکومت کو بدل دیا. اس سے پہلے عالم میں حق تعالیٰ کی جباری کا ظہور تھا. حضور کی تشریف آوری کے بعد اس کی ستاری اور غفاری کی جلوہ گری بھی آ رہی ہے. غور تو کرو کہ پچھلی امتوں پر ایک گناہ کرنے پر عذاب آئے، کہیں پتھر برسے، کہیں سیلاب سے تباہ کر دیا، کہیں تختہ الٹا دیا، کسی کو بندر اور سور بنا کر ہلاک کر دیا. مگر جب کفار نے کہا کہ اے اللہ اگر اسلام سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا دے، تو اس کے جواب میں پتھر نہ آئے، عذاب نہ آیا، بلکہ یہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے جب تک تم ان میں ہونا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اب عذاب آ جاتا تو وہ سب ہلاک کر دیے جاتے. یہ صدقہ ہے. اور آج ہم بھی دیکھیں بہت سارے گناہ آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں. پچھلی قوموں کے جو گناہ تھے، برائیاں تھیں، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ صدقہ ہے شہنشاہ کونین کی زلفوں کا، یہ صدقہ ہے گنبد خضرا والے محبوب کا کہ آج ہم پر عام عذاب نہیں آتا. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی عقیدت رکھنی چاہیے کہ جیسا رب تعالیٰ کی منشا ہے، جیسا قرآن میں ہمیں سکھایا گیا، جیسا حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان کیا. فرماتے انا اجود الناس، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہوں. انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. آپ فرماتے لی وزیران فی السماء ولی وزیران فی الارض، دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمین پر. دو وزیر آسمانوں میں ہیں جبرائیل و میکائیل، دو وزیر زمین پر ہیں ابو بکر و عمر. آپ جانتے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے. اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے عشق میں زندگی عطا کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عشق رسول بھی بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی اور تعظیم اور ادب کا معاملہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہمیں محبت رسول میں جینا مرنا نصیب کرے. مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے گا. شان ختم الانبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی باتیں لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. شان خاتم الانبیاء